آج جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی یا کیبنٹ کمیٹی نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوا، اس کے حوالے سے تفصیلات ہمارے سامنے ہیں، اور پاکستان کی پوزیشن پہلے بھی یہی رہی ہے، اب بھی یہی رہی. خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کی پوزیشن ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اس پورے معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور یہ بات چیت سے ہی معاملہ افغان طالبان کا یا افغانستان کے اندر حکومت کا معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے. اور اب بھی ان کی یہی پوزیشن ہے جو مینٹین رہی ہے. جس طرح بریک سے پہلے یہ اس لیے اس بات کرنا ضروری تھا کہ کیوں اس وقت ایک تاثر وہاں پر مل رہا ہے کہ لوگ افغان طالبان کے ساتھ ہیں، یا اگر ریزسٹنس نہیں شو ہوئی تو اس کا کیا مطلب یہ لیا جائے کہ افغان طالبان کو بہت بڑی تعداد میں سپورٹ موجود ہے، جبکہ کنٹراسٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر بڑی تعداد میں لوگ کابل ایئرپورٹ پر موجود ہیں، ملک سے نکلنا چاہ رہے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں، اور ان میں افغان شہری بھی موجود ہیں. شبلی صاحب، if you want to expand on that, میں جن صاحب کے پاس کوئکلی ایک کامنٹ کروں. جو میں نے یہ کہا کہ ان کو ریزسٹنس نہیں ملی، مراد یہ ہے کہ دیکھیں جی، یہ وہ افغانستان ایک گورنمنٹ تھی، ایک اسٹیٹ تھی، ان کی ایک آرمی بھی ہے، ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں. جب وہ کسی بھی اس میں، چاہے وہ محل ہو یا وہ اور بھی جو بھی ان کی پریمیئر علاقے ہوتے ہیں، اس میں بجائے اس کے کہ وہ ان کو ایک ہوتا ہے نا، دیکھیں جی، مطلب ہے کہ ہر عام آدمی کا میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بندوق کے ساتھ وہ کرے، لیکن وہاں پہ ایک اسٹیبلش اگر آرمی تھی اور وہ ان کو جوائن کر رہے تھے تو ریزسٹ نہ ہوئی نا. ریزسٹ کرنے کے لیے بھی تو ایک قوت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا جن صاحب، ایک پوزیشن رہی ہے پاکستان کی، ہمارے افغانستان کے ساتھ جو ہسٹری ہے آپ بھی بخوبی جانتے ہیں، بڑی اگر کہا جائے بڑا ڈیفیکلٹ سی ہسٹری رہی ہے، تاریخ بڑی ڈیفیکلٹ ہے. بٹ ہیئر وی آر. اس وقت میں کہوں گا افغان طالبان وہاں پر حکومت بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیٹس سے ود ان فیو ویکس ٹائم وہاں پر حکومت ہوگی افغان طالبان کی، اور صافی صاحب بھی یہ امید کرتے ہیں، حکومت پاکستان یہ امید کرتی ہے کہ اگر انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی تو حالات ذرا بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ بات کہہ دینا کہ جی افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی اور ملک میں دہشت گردی کے لیے یا کسی غلط کام کے لیے، یہ تو شاید حامد کرزئی صاحب کے وقت بھی یا اشرف غنی صاحب کے وقت بھی یہی کہا جاتا رہا، لیکن بہت کچھ ہوا. اب آپ کو لگتا ہے پاکستان کے کوئی سیکیورٹی خدشات ہیں اگر وہاں پر افغان طالبان موجود ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، یا نہیں بہت سی سیکیورٹیز گارنٹیز لی جائیں گی آگے چلنے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اتنا مضبوط ان کی سٹینڈنگ ہے پورے افغانستان میں، اور ان کی رٹ یقیناً اشرف غنی گورنمنٹ اور کارزائی گورنمنٹ سے بہتر ہوگی، کیونکہ ان دونوں کی نیتوں میں فطور تھا. وہ امریکہ کے پپٹ تھے، ہندوستان کے ان کے ساتھ روابط تھے، این ڈی ایس اور افغانستان کو مل کر، را کو مل کر وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی مشکلات کی وجہ پاکستان ہے، یا سمجھتے تھے یا کم از کم دنیا کو یہ نیریٹو بیچتے تھے. تو اس نیریٹو کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی، اور آج جب طالبان اگر آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات پہلے سے بہت بہتر ہوں گے، اور افغان طالبان ہی وہ واحد قوت ہیں جو افغانستان کی سرزمین کی بہتر ضمانت دے سکتے ہیں. اسی وجہ سے امریکہ نے 20 برس وہاں رہنے کے بعد بھی ضمانت طالبان سے مانگی ہے، اشرف غنی سے نہیں مانگی تھی. تو انہوں نے بھی 20 برس وہاں پہ لڑ کے بھی دیکھ لیا، حکومتیں دو پپٹ گورنمنٹس بھی 20 برس بنا کے دیکھ لیں. بالآخر انہیں معاہدہ طالبان کے ساتھ ہی کرنا پڑا، اور یہ ضمانت انہی سے لینی پڑی. روس بھی انہی سے تقاضا کر رہا ہے، چائنا بھی انہی سے تقاضا کر رہا ہے، ایران بھی انہی سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اپنی سوائل یوز نہیں ہونے دیں گے، اور وہ بھی پوری دنیا کو یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو ان تمام تر پلیجز کے درمیان اگر میں یہ کہوں کہ نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں یا وہ ایسا نہیں کر سکیں تو دیٹ وڈ بی انفیئر. آئی وڈ ٹرسٹ دیم، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کی ضمانت دنیا کو بھی دے رہے ہیں اور ہمیں بھی دے رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. یہ تو ہے مختصر جواب آپ کے سوال کا. جی ٹھیک. اچھا سلیم صاحب، جن صاحب نے ابھی بات کی، اب ظاہری بات ہے خدشات ہمارے اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ایک بہت بڑا چیپٹر رہا، ڈسکشنز ہوئی ہم کہ وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والی ہماری یہاں پر. کیا ذرا تھوڑی یہ کلیئرٹی سے بتا دیجئے، کیا ہم یہ فیئر کرتے ہیں، ہمیں یہ خوف ہے، ہمارا سیکیورٹی کنسرن ہے کہ جی افغان طالبان وہاں پر آ جائیں گے، اور کیا خدا نخواستہ پاکستان کے اندر وہی صورتحال ہوگی جو پہلے تھی، یا بہت کچھ بدل چکا ہے، تحریک طالبان پاکستان ختم ہو چکی ہے؟
وہ افیکٹو نہیں رہی اور پاکستان کو خدا نخواستہ ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں منیب، اگر پاکستان میں یہ اپروچ رہا جو ماضی میں افغانستان سے متعلق رہا، تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ملا ہیبت اللہ ہو یا پھر ملا برادر ہو، ان کا رویہ بھی پاکستان کے ساتھ وہی ہوگا جو برہان الدین ربانی کا تھا، جو اشرف غنی کا تھا اور جو حامد کرزئی کا تھا۔ دیکھیں یہ جن کو ہم شمالی اتحاد کہتے تھے، جس کو پھر ہم انڈین ایجنٹ کہتے تھے، اور واقعی وہ انہوں نے پھر انڈین اور ان سب کا ہیلپ لے لیا تھا۔ طالبان نے تو ہمارے ہاں کوئی چوری چھپے وقت گزارا ہوگا 20 سال۔ افغان مجاہدین تو کھلے عام پوری دنیا کی سرپرستی میں ادھر ہمارے پاس تھے اور ہم کھل کے ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ طالبان کی ٹریننگ ہم نے نہیں کی ہے، مجاہدین کی ٹریننگ ہم نے کی تھی، برہان الدین ربانی کی، احمد شاہ مسعود کی، گلبدین حکمتیار کی اور اس طرح کے لوگوں کی۔ لیکن پھر یہ جن کو ہم شمالی اتحاد کہتے تھے، جن کو ہم انڈین ایجنٹ کہتے تھے، اسی ربانی صاحب کی صدارت میں پاکستان کی ایمبیسی پہ حملہ ہوا، کیونکہ ہم نے پھر ان میں بھی پیک اینڈ چوز کی۔ اچھا، ہم نے اس سے پہلے کسی مجاہد لیڈر کو گرفتار نہیں کیا تھا۔ ادھر تو ہمارے یہ ساتھ یہ بھی ہسٹری ہے نا کہ ہم نے ملا عبدالسلام ضعیف کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا تھا، اسی ملا برادر کو ہم نے کئی عرصے تک جیل میں رکھا تھا، اور طالبان میں کراچی سے ڈسکور کیا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ ایران جیسے ممالک کے زیر اثر ہے، مثلا قیوم ذاکر ہے، مولوی صدر ہے، یہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ تو ایک یہ چیز بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مجاہدین کے خلاف ہم آفیشلی کسی اتحاد کا حصہ نہیں تھے، بلکہ آفیشلی ہم نے مجاہدین کو سپورٹ کیا تھا۔ آج تک یعنی ٹل آج کی ڈیٹ تک 9/11 کے بعد UN سیکیورٹی کونسل کی قرارداد آئی اور اس کے تحت مشرف صاحب نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور ہم نے ان کو ایئر سپیس بھی دیا، ہم نے ان کو اڈے بھی دیے۔ ان طالبان کے خلاف، مجاہدین کے خلاف ہم نے کوئی ایسا کام ان کی کابل کے حکمران بننے تک نہیں کیا تھا۔ تو ایک اس آسپیکٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹل ٹوڈے وہ ریزولوشن اپلیکیبل ہے، اینڈ ٹل ٹوڈے ریاست پاکستان وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا پارٹنر ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ان کی شکست پر ہماری بھی شکست نہیں ہے؟ ایک تو میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ یہاں جشن پر کس بات کا، یہاں پر تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ رہے ہیں معید یوسف صاحب کے لیے یہ پاکستان کی جیت ہے کہ کسی دنیا میں کسی ملک نے پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ نہیں وہ تو بیان کے حوالے سے نا، نہیں بیان کے حوالے سے، بٹ وہ ہماری یعنی کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی دوسری بات کے ثبوت ہے نا کہ شاید ہم نے پھر دنیا کا ساتھ زیادہ دیا ہے، اس لیے وہ ہم سے ناراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور طالبان جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہی۔ پھر ایک اور چیز، اس میں کوئی شک نہیں کہ NDS یا بلوچ ملیٹنٹ، پھر آپ بات کریں تو خطرناک ہے نا کہ پھر اگر جو آپ کہہ رہے ہیں اور اگر وہ ایسا ہی ہے تو پھر افغان طالبان کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو اس دوران ہماری پارلیمنٹ کو بڑے اعلیٰ سطح پہ بتایا گیا بریفنگز میں کہ TTP اور TTA ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو کہ بڑی خطرناک بات ہے، اشرف غنی اور کرزئی کے دور میں را نے اور NDS نے ان کی سائل کو پاکستان کے خلاف بھرپور استعمال کیا ہوگا، بالکل کیا۔ لیکن TTP والے اشرف غنی کو یا کرزئی کو امیر المومنین نہیں کہتے، وہ پہلے ملا عمر کو امیر المومنین کہتے تھے، اب ملا ہیبت اللہ کو اپنا امیر المومنین کہتے ہیں۔ اور ان کی حکومت میں TTP کے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ پلچرخی جیل ٹوٹنے کے بعد مولوی فقیر محمد جیسے لوگ جو ہے وہ کل رہا ہو گئے۔ تو کچھ اور بھی یہ معاملہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے، اس لیے میں تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی پاکستانی قوم سے کہ ہمیں نہ ماتم کرنا چاہیے اور نہ ہمیں جشن منانا چاہیے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے مرحلے ہیں۔ یہ جو آج ہماری کیبنٹ کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی نے جو ڈیسیجن کیے ہیں یعنی پورے خلوص کے ساتھ اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک، بالکل، بڑی اچھی بات ہے، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے۔ پھر دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو اوور سمپلیفائی نہیں کروں گا۔ جو یہ اس وقت جو سچویشن ہے کمپلیکیٹڈ ہے، پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں، اور افغانستان کی ایشو کو صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ پورے خطے میں اور بھی پلیئرز ہیں جو کہ مختلف
انٹرسٹ رکھتے ہیں. بٹ ہم اب adversity فرق کیا affect ہے؟ ہوتے اب ہیں نہیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں یہ باتیں ہوئی کہ یہ ہوا وہ ہوا, بالکل یہ تاریخ کا حصہ ہے, جو بالکل یہ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اب فرق کیا ہے؟ اب فرق یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے اس ملک کا, جو لیڈر ہے, اس کی بڑی کلیئر پالیسی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ میں جو ہوگا ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, ماضی میں یہ نہیں تھا. اب جو ہے تو ہم کسی کے ساتھ بھی ہم پاکستان کی انٹرسٹ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. وی آر ناٹ, وی آر اونلی پارٹنرز ان پیس. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ ایک بڑا میجر پیراڈائم شفٹ ہے جس میں کہ ایک لیڈر جس میں کتنی جرت ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہم حصہ نہیں بنیں گے. پہلے تو ایٹ دا ڈراپ آف دا ہیٹ اگلوں نے جو ہے تو کہہ دیا کہ ہاں جی ہم. So Pakistan is standing up to the mighty powers. No, it's not standing up to the mighty powers. It doesn't have to. ہم نے دیکھیں دنیا کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے, ہم نے سارے ملکوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے, لیکن ہم کسی کے فورن پالیسی آبجیکٹیوز کے لیے ٹول نہیں بنیں گے. ایز اے ریسپانسبل نیشن which never had a leader, credible leader and a brave leader like عمران خان. بالکل ٹھیک ہے, یہ عمران خان صاحب کی کریڈیبل لیڈرشپ کی وجہ سے اب پیراڈائم شفٹ ہو گیا جی پاکستان کے اندر.